بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، میں خرم گیلانی عبداللہ ریئیکشن یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے ملک میں موجود ہیں، تو ان کی ملاقات ہمارے بہت ہی پیارے علمی شخصیت ہیں طارق جمیل صاحب، جو کہ کافی کام کر رہے ہیں دین کے سلسلے میں، تو مولانا کا بھی تعلق اسی سلسلے سے ہی ہے۔ تو ان کی ملاقات کی ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے فائر وال کے اثر کو دور کرنے کے لیے ہماری ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سے بات چیت بھی ہماری ہوتی رہے گی۔ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا۔ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے۔ تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا، تو اردو کمزور ہے، عربی لہجہ کمزور ہے، لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، نبی بھی نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا۔ اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ سوشل میڈیا میں آپس میں تناؤ رہتا ہے، لیکن میں جب یہاں آیا تو جو محبت دیکھی میں نے، کافی خوش ہو گیا الحمدللہ۔ تو پہلے جب میں انگریزی میں تقریر کرتا تھا تو ماشاءاللہ سب مسلک کے لوگ بولتے ذاکر بھائی کی بات سنو۔ جب میں اردو میں تقریر کرنے لگا تو پھر تنقید ہونے لگی، اور آج جب پاکستان میں آیا اور دیکھا کہ ہندوستان سے کئی گنا زیادہ یہاں وہ محبت ہے الحمدللہ، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سکھزم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، سیکولرزم ہو، دین کل سارے مذاہب پہ غالب ہوں گے کتنے ممالک کے صدر سے۔ تو کہتا ہوں کہ وہ اہم کنٹری کم از کم مسلمان ممالک ایک ہو جائے تو انشاءاللہ کون ہمیں چھیڑے گا نہیں۔ ہم سب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم کی کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا ہے وہ بتانے کی محتاج نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب ہے متنبی، ایک شاعر تھا ابو طیب متنبی، اس کا ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اس کے پہلے قصیدے کا ہے، جو پہلا قصیدہ ہے۔ مضت الدہور فما اتین بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ بہت زمانے گزرے لیکن
اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے، گردش ایام۔ تو یہ شعر اب میں نے 1974 میں متنبی پڑھی تھی، تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی، تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من امثالہ، کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے، اور اصل ہے اللہ کی قبولیت۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو بھی کمزور ہے، چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں۔ آپ کی کیا لینگویج ہے، مدر لینگویج؟ انگریزی، اکثر لیکن ویسے آپ بمبئی کے ہیں؟ ممبئی کے، تو ہندی بات کر لیتے، ہاں، لیکن تعلیم ہوئی انگریزی میں، تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا، تو اردو کمزور ہے، عربی لہجہ کمزور ہے، لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو یہ وہ اللہ کی پسند ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا۔ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کرتے، پیسہ کماتے، مر جاتے، کون جانتا، لیکن انہوں نے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت، ان کی عافیت سلامت رکھے، تاکہ یہ اسی طرح اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت اسلام دیتے رہیں۔ تبلیغ کا کام تو ہے تذکیر، نصیحت، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اہل باطل کو، اہل کفر کو اللہ کی طرف بلایا، اور کتنے لوگ ان کے کھاتے میں اسلام لائے، یہ تو قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے پاس تو ساری گنتی موجود ہے۔ اور لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ یا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، نبی بھی نہیں دے سکتے، ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے، پوری دنیا۔ تو بس یہ میں تھوڑا سا چاہتا تھا کہ جو کہ یہ میرے مہمان بنے ہیں، تو ان کی صفات میں کافی لمبا بول سکتا ہوں، لیکن پورے قافلے کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو کھانا بھی میں نے کہا تھا فوری لگا دو، لیکن تھوڑے سے کلمات ڈاکٹر صاحب کے بھی ہم سننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ
वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब, मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो जाहिर है कि इस उर्दू तकरीर में गलतियां होंगी, तो उम्मीद रखता हूं कि आप इस गलतियों को नजरअंदाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कई सालों से पाकिस्तान आने की तमन्ना रखता था, कई सालों से, और अल्लाह ने उसे अब पूरा किया। 11-12 दिन पहले मैं पाकिस्तान में आया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं लाहौर शहर में आया। और मेरी तमन्ना थी कि मौलाना तारिक जमील साहब से मिलूं। मुलाकात पहले हो चुकी थी उनसे, मक्का में मुलाकात हुई थी, लेकिन अपने शहर में मिलने का कुछ अलग लुत्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जब मैं पाकिस्तान में आया, तकरीबन 11 दिन हो गए, मुझे बेहद खुशी हो रही है जो जज्बा पाकिस्तानियों को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका जज्बा तो बाहर दिगर मज़ाहिब में देख चुका हूँ। जब मुलाकात होती है गल्फ कंट्री में, चाहे दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, यूके हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल है पाकिस्तानियों का, वो बहुत माशाअल्लाह बहुत हाई है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पर अलग हुआ, वाहिद मुल्क। तो हमेशा पाकिस्तान से उम्मीद रहती है, और अब आने के बाद जो पाकिस्तानियों की मोहब्बत देखी और जो उनका जज्बा देखा, बाहर तो देखता था, पाकिस्तान आके माशाल्लाह दिल बेहद खुश हुआ। और जितने मदारिस में हम गए, चाहे कराची में, चाहे लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया में आपस में तनाव रहता है, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो जो मोहब्बत देखी मैंने, काफी खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूं कि बम्बई में जब वो सिलसिला शुरू किया था कि हमारे पीस टीवी के लिए कॉन्फ्रेंस जब करते थे, तो हम माशाअल्लाह दिगर मज़ाहिब के वहां जब हम डिबेट करते थे, लेकिन जब मुसलमानों का कॉन्फ्रेंस रखते थे हम, तो दिगर मसलक के लोग को बुलाते थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान का माहौल है, वैसा ही माहौल आप देखिए हिंदुस्तान का भी कुछ हद तक है। और मेरा उसूल हमेशा रहा है कि जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाओ। तो पहले जब मैं अंग्रेजी में तकरीर करता था, तो माशाअल्लाह सब मसलक के लोग बोलते जाकिर भाई की बात सुनो। जब मैं उर्दू में तकरीर करने लगा, तो फिर तनकीद होने लगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा उसूल था, और मैंने कहा हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैंने कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करोगे तो जन्नत ले जाएंगे, या कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत ले जाएंगे। तो जो लोग मेरे खिलाफ बात करते थे उनको बुलाता था, और मेरे मंच पे वो मेरे खिलाफ बात करते थे, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं था। उसके बाद चंद हफ्तों या महीनों बाद वो दोस्त बन जाते थे। तुम्हारा मकसद है लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाना, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाना, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफी सफलता दी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, तो मैं कहता हूं मैं भी सही हूं।
دونوں میں فرق ہے، میں ہی صحیح ہوں اور میں بھی صحیح ہوں. تو یہ اس کو لے کے چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں نہ بٹے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور حدیث. اگر ہم اس کو پکڑیں گے اور لوگ کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے، لوگ اگر بلانے لگے شخصیات کی طرف یا ادارے کی طرف یا گروہ کی طرف، تو ہم دیکھیں گے آپس میں تناؤ رہے گا. اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے خراب ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حالانکہ میری اردو کمزور ہے پھر بھی اللہ نے میری محبت ان کے دل میں ڈالی. یہ ھذا من فضل رب. اور آج جب پاکستان میں آیا اور دیکھا کہ ہندوستان سے کئی گنا زیادہ یہاں وہ محبت ہے الحمدللہ. جو مسلمان بھائیوں میں جو محبت ہے اور دل بے حد خوش ہوا. اگر امت ایک ہو جائیں گی، آج کی تاریخ میں مسلمان 25% سے زیادہ ہے، 2 بلین سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نہیں، وہ بہت تعداد میں رہیں گے لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے. فرق ہم دیکھتے آج مسلمان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. پہلے کبھی 25% تھی نہیں، 2 بلین کبھی تھی نہیں، پھر بھی دیکھتے ہم مسلمان کے لوگ خلاف ہے. مسلمان کو بال کی طرح لات مار رہے، ان پہ تنقید کرتے، ان کو مرڈر کرتے، ان کا قتل کرتے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ایک ٹنل کے آخری میں روشنی دکھتی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے دینوں پہ غالب ہوں گا، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سکھزم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، سیکولرزم ہو، دین کلے سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے 2 جگہ پہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کتنا بھی مشرک نہ چاہے. اور ایک جگہ فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جو مسلمان کے لیے، اور جب میں ملتا ہوں کتنے ممالک کے صدر سے، تو کہتا ہوں کہ وہ اہم کنٹری کم از کم مسلمان ممالک ایک ہو جائے تو انشاءاللہ کون ہمیں چھیڑے گا نہیں. تو امید ہے کہ پاکستان سے وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنری ہے، واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا. تو انشاءاللہ امید ہے جس طریقے سے ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان سے لوگ کو توقع ہے کہ وہ اس اعمال کو پورا کریں گے اور دنیا کے مسلمانوں کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے. اس سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. ناظرین کرام، یہ تھی بہت ہی علمی شخصیات جن سے ہم استفادہ حاصل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. تو آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹس کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کا شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام.